بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میں اطوام کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی عبارت ہے وللمقابلتی ناو اشتریت العبد بالفرس وللقسم ناو باللہ لافعلن کذا وللاستعطاف ناو ارحم بزید وللظرفیتی ناو زید بالبلد وللزیادتی ناو قولی تعالی لا تلقوا بایدکم الی التہلکہ۔ یہاں تک عبارت ہے، اس کی آج ہم ترکیب کریں گے۔ اس پر کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے، جتنے بھی قواعد اس پر جاری ہوں گے وہ سارے پہلے ہم نے پڑھ لیے ہیں، تو اس لیے ترکیب شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے وللمقابلتی، تو اس میں شروع میں واو آئی، تو واو کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ تو پہلے واو کے بارے میں ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ نئے جملہ کے شروع میں جو واو آتی ہے وہ واو استینافیہ ہوتی ہے۔ تو اس کے تحت اگر ہم اس کو استینافیہ بنا لیں تو پھر یہاں پر ہمیں مبتدا معذوف نکالنا پڑے گا، ہیا یا الباؤ، اور للمقابلہ یہ پھر وہ کیا عبارت ہو جائے گی؟ ہیا جب مبتدا معذوف ہوگا تو للمقابلہ یہ ظرف مستقر ہو کر اس کی خبر ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس واو کو بنائیں عاطفہ۔ عاطفہ میں پھر دو صورتیں بنے گی کہ اس کا عطف جو ہے عطف مفرد کا مفرد پر ہوگا یا جملے کا جملہ پر ہوگا۔ تو بہتر اس میں یہی ہے کہ اس کا ہم جو للمقابلہ ہے اس کا عطف کریں للتعلیل پر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ معنوی اعتبار سے یہ درست ہے کہ عبارت تھی نا کہ وقت تکون للتعلیل، کہ با کبھی تعلیل کی جاتی ہے، تو یعنی کہ تقلیل کے معنی تھا نا اس میں، کہ با کے جو 10 معنی ہیں اس میں جو پہلے دو تھے الصاق اور استعانت، یہ کثیر ہیں، یہ کثیر الاستعمال ہیں، یعنی یہ زیادہ آتے ہیں، تو ان کے شروع میں قد نہیں آیا، قد تکون نہیں آیا، تو جو باقی 8 معنی یہ کم ہیں، تو اس وجہ سے معنوی اعتبار سے درست یہی ہے کہ للمقابلہ کا عطف کیا جائے للتعلیل پر، اور یعنی کہ وہ تعلیل معطوف نہ ہوگا، آگے جتنے بھی معطوفات ہیں اس کے للمقابلہ للتعلیل میں جو پیچھے ہم نے پڑھ لیے وہ بھی سارے ملا کر پھر وہ پیچھے ہو جائے گا، جس طرح پچھلے سبق میں بتایا تھا۔ تو اس کا عطف پھر ہو جائے گا عطف مفرد کا مفرد پر۔ اور اگر ایک اور بھی صورت ہے کہ ہم نے جو یہاں پر ہیا مبتدا نکالا تھا، تو ہیا مبتدا نکال کر للمقابلہ کو اس کی خبر بنا کر یہ جملہ بنا کر پھر بھی اس واو کو عاطفہ بنا سکتے ہیں۔ اس صورت میں پھر اس کا عطف ہو جائے گا، یعنی پیچھے اسی طرح پھر پیچھے بھی جو جملے بنتے گئے کہ الباؤ للالصاقی، اس کے بعد ہم نے نکالا کہ ہیا للاستعانتی، تو وہ یعنی کہ سارے جملے کا جملے پر اس طرح عطف ہوتا جائے گا پیچھے۔ تو یہ اس واو میں دو احتمال تھے جو میں نے بتا دیے۔ اس کے بعد للمقابلہ کی ہوگی ترکیب۔ اس کے بعد اب آگے بڑھیں تو آگے عبارت آگی ناو اشتریت العبد بالفرس۔ ناو کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق میں قاعدہ پڑھ لیا تھا کہ ناو جہاں بھی آئے گا شرح اطوامل میں خاص کر، اور باقی کتابوں میں بھی اس کی اسی طرح ہی ترکیب ہوگی کہ اس کے بارے میں دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ایک ہی پڑھ رہے ہیں۔ جو مشہور ترکیب ہے وہ یہ ترکیب ہے کہ جہاں بھی آئے گا اس کو ایک تو ہم نے مرفوع پڑھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہم نے مبتدا معذوف کی خبر بنانا ہے۔ دوسرا اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ یہ مضاف ہوگا، تو جب مضاف ہوگا تو اس پر رفع جو ہے نا وہ تنوین کی شکل میں نہیں آئے گا بلکہ ایک پیش کی شکل میں آئے گا، یعنی تنوین نہیں آئے گی اس پر، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا ہے ناو۔ پھر ایک اور اس کے بارے میں بات پڑھی تھی کہ ناو کے بعد اگر جملہ ہے تو اس جملے کو ہم نے مفرد بنانا ہے۔ مفرد پھر کس طرح بناتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہنا ہے مراد اللفظ۔ جب مراد اللفظ کہیں گے تو وہ گویا کہ مفرد ہو گیا ہے۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناو ان اسماء میں سے ہے جو جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتے، تو جب یہ جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتے تو پھر ہماری مجبوری ہے کہ اس کے بعد اگر جملہ آ جائے تو اس کو ہم نے مفرد بنانا ہے۔ تو اس لیے اشتریت العبد بالفرس کو ہم یہاں پر کہیں گے مراد اللفظ۔ تو جب مراد اللفظ کا اب یہ مفرد ہو گیا تو اب یہ مضاف مضاف الیہ درست ہو جائیں گے۔ تو ترکیب کر لیتے ہیں ناو مضاف اشتریت العبد بالفرس مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوگی، مبتدا اس کا معذوف نکالتے ہیں مثالہ، تو مثال مضاف ہے، حاضمیر اس کا مضاف الیہ ہے، حاضمیر غائب کی ضمیر ہے، غائب کی ضمیر کا مرجع بتانا ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کا مرجع ہے مقابلہ۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبری ہو گیا، ترجمہ آخر میں کریں گے۔ اس کے بعد آگے عبارت آگی وللقسم، اس میں واو میں بھی وہی تقریر ہے جو بھی واو للمقابلہ میں کی، تو دوبارہ سے میں نہیں کرنا چاہتا، قسم کی بھی اسی طرح ترکیب ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ ان سب کا تو پیچھے کر لیا جائے وہ جو تعلیل تھا اس پر۔ اس کے بعد آگے ہے ناو باللہ لافعلن کذا، اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو ناو کے بارے میں وہی قاعدہ کہ ناو جہاں بھی آئے گا مضاف ہوگا، اس پر تنوین نہیں آئے گی اور یہ مبتدا معذوف کی خبر بنے گا۔ تو ناو مضاف ہو گیا، باللہ لافعلن کذا مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر مبتدا معذوف مثال ہو، مثال مضاف حاضمیر اس کا مضاف الیہ، حاضمیر کا مرجع قسم ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبری ہے۔ یہ جو مثالیں ان کی ترکیب بعد میں انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وللاستعطاف، اس میں بھی وہی جو پیچھے بھی بات ہوئی کہ اس کا عطف پیچھے کر لیا جائے، زیادہ بہتر یہ ہے۔ اس کے بعد ہے ناو ارحم بزید، ناو مضاف، آگے ارحم بزید مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر مبتدا معذوف مثال ہو، مثال مضاف حاضمیر مضاف الیہ مرجع
اس کا ہے استطاف. مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا خبر جملہ اسم خبریہ ہوگا. اس کے بعد للظرفیتی وللظرفیتی اس میں بھی وہی تقریر. اس کے بعد آگے ہے ناو زید بالبلد. ناو مضاف زید بالبلد مراد اللفظ مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر اس کا مبتدا معذوف. مثال مضاف حاضر مضاف الیہ راجع بس ہوئے ظرفیت. مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ اس کی خبر ناو یعنی کہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی خبر مبتدا خبر جملہ اس میں خبریہ ہو گیا. اس کے بعد ہے وللزیادتی. اس کی بھی ویسی ترکیب جس طرح پیچھے ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد آگے آ گیا ناو قولی تعالی لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. تو ناو مضاف آگے یہاں پر جو عبارت ہے اس کی تھوڑی سی ترکیب مختلف ہے. بہرحال اس کا بھی ہم نے قاعدہ پیچھے پڑھ رکھا تھا. تو یہاں پر یہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں بھی قول آئے گا, ایک قاعدہ ہم نے اس بارے میں یہ پڑھا تھا کہ جہاں پر بھی قول تعالیٰ آئے گا تو اس کو ہم نے بنانا ہے مبدل منہ. یہ آپس میں ملا کر اس کو مبدل منہ بنانا ہے. اور اس کے بعد جو آیت آئے گی جو اللہ تعالیٰ کا فرمان آئے گا اس کو بدل بنا لینا ہے. ایک یہ اس کے بارے میں قاعدہ پڑھا تھا. دوسرا قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ جہاں پر بھی اس میں جلالت شریف آ جائے یا اس میں جلالت کی طرف لوٹنے والی ضمیر آ جائے اور اس کے بعد آگے تعالیٰ فعل آئے تو اس کو اس ضمیر سے یا اس میں جلالت سے حال بناتے ہیں اور وہ خود کیا بنے گا, پھر زلال بنے گا. تو اب وہ ہم استعمال کر لیتے ہیں یہاں پر. ناو مضاف ہو گیا, قول مضاف الیہ. اس کو مصدر نہیں یہاں پر کہنا, اگرچہ بہت سی کتابوں نے کہا ہوا ہے لیکن وہ درست نہیں ہے. زین زید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہاں پر یہ قول مصدر کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ قول بمعنی مقول ہے. تو قول مضاف ہو گیا. آگے حاضمیر جو ہے نا یہ کیونکہ اس میں جلالت کی طرف لوٹ لیا اس لیے ہم اس کو بنائیں گے ذوالحال. تعالیٰ فعل ہے, اس میں وزن اس کا فاعل ہے, فعل فاعل مل کر جملہ ہو کر یہ حال. ذوالحال حال مل کر قول کا مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر اب یہ کیا ہوں گے, اب یہ ہو جائے گا مبدل منہ. اور لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ مراد لفظ بدل. مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ ناو کا مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر مبتدا معذوف مثالہ کی. مثال مضاف حاضر مضاف الیہ راجع بس ہوئے زیادت. مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اس میں خبریہ ہو گیا. ترکیب اب ہو گئی. اب یہ درمیان میں جو مثالیں ان کی ترکیب کرتے ہیں تو پہلے جو تھی وہ تھا اشتریت العبد بالفرسی. تو اس کی ترکیب کر لیتے ہیں ہم کھول کر. اشتریت یہ صیغہ کون ہے, ماضی کا صیغہ اشترا یا اشتران سے. صیغہ واحد متکلم ہے, ماضی کا صیغہ ہے. تو ماضی کے جو صیغے ہوتے ہیں ان میں دو تقسیمیں ہوتی ہیں, 1 2 اور 12. دو صیغے جو اس کے ہیں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. ان کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں جائز الاستتار. اور اس کے جو باقی 12 صیغے ہیں ان کا فاعل ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے ضمیر کی صورت میں. تو یہاں پر یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے, یہ 12 میں سے اس کا فاعل اس کے ساتھ ہوتا ہے. اشتریت تازمیر جو بارز ہے اس کا فاعل ہے. تو جب فعل فاعل ہو گیا بعد جو آئے گا وہ مفعول ہوگا. تو اشتریت العبد, عبدہ کو ہم نے مفعول بنانا اس لیے ہم نے اس کو منصوب پڑھا تو یہ اس کا مفعول بھی ہو گیا. بار فجار ہے, بار فجار کے بعد جو ہوگا وہ مجرور ہوگا اور وہ اسم ہوتا ہے. تو بالفرض یہ جار مجرور ہو گیا. جار مجرور کا متعلق لفظ موجود ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں, نہ ہو تو ظرف مستقر کہتے ہیں. یہاں پر اس کا موجود ہے پیچھے اشترا جو فعل ہے یعنی اشترائی تو فعل جو ہے وہ اس کا موجود ہے. تو اس لیے بالفرض جار مجرور ظرف لغو فعل اشترائی تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے. آگے جو قسم کی مثال ہے اس کی ترکیب کرتے ہیں تو وہ ہے باللہ لافعلن کذا. تو اس میں سب سے پہلے ہے با ارفجار ہے, ساتھ ساتھ یہ قسم کے لیے ہے تو اس میں جلال شبہ اس کا مجرور ہے. تو جو بھی حروف قسم کے لیے آتے ہیں ان کا جو متعلق نکالا جاتا ہے وہ اقسمو ہوتا ہے. اقسمو تو اقسمو اب صیغہ کون سا ہے, تو یہ جار جو ظرف مستقر ہو گیا اقسمو کے متعلق. تو اقسمو فعل مضارع ہے, صیغہ ہے واحد متکلم کا. تو جو مضارع کے 3 صیغے ہیں واحد متکلم, جمع متکلم اور واحد مذکر حاضر, ان کا فاعل ہمیشہ ان کے اندر ہوتا ہے. تو انہی میں سے یہ بھی ہے. تو اقسمو واحد متکلم کا اس کے اندر آنا ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل ہے. تو فعل کا فاعل ہو گیا اور جار مجرور سے مل کر فعل اپنے فاعل اور جار مجرور یعنی کہ یہ ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا کیونکہ قسم انشاء کے قبیلہ سے ہے. اس کے بعد آگے جو عبارت ہے اس کی الگ سے ترکیب ہوگی لا افعلن کذا. تو اس میں جو لا ہے نا, لا یہ تاکید کے لیے آیا ہے اور یہ جواب قسم پر داخل ہوتا ہے. افعلن جو ہے یہ صیغہ بھی وہی ہے واحد متکلم کے مضارع کا. اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگا ہوا ہے. تو اس میں بھی وجوباً مستتر آنا ضمیر اس میں وجوباً مستتر اس کا فاعل ہے. اور آگے جو اس کے بعد ہے قضا, یہ اس میں کنایا ہے مفعول بھی, اس کو اکٹھے بنانا, اس کو کھولنا نہیں ہے کہ جار مجرور نہیں اس کو کرنا. تو یہ اکٹھا ہی مفعول بھی, اس میں کنایا مفعول بھی. لافعلن فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم ہو جائے گا. اس کے بعد اگلی جو مثال ہے وہ ہے ارحم بزیدن. تو ارحم بزیدن کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ اس میں اختلاف ہے کہ بلکہ بہتر مذہب تو یہی ہے کہ یہ مثال یہاں پر درست نہیں دی گئی. تو اس کا باقی شروحات میں ذکر کیا گیا ہے, پر جو ہمارے سامنے اس کی ہم ترکیب کر لیتے ہیں. تو ارحم جو ہے نا یہ امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر فعل امر کا. تو جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے امر میں بھی یعنی وہی حکم ہوگا جو کہ مضارع میں ہوتا ہے. تو یہ بھی انہی صیغوں میں سے آیا جن کا فعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے.
تو اس میں بھی ان تضمین وجوباً مستتر اس کا فاعل ہے. ارم فعل ہو گیا، ان تضمین وجوباً مستتر اس کا فاعل ہو گیا. با جارا زید مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اس کے بعد اگلی مثال ہے ظرفیت کی، زید بالبلدی. تو زید مبتدا ہے. یہ آسان قاعدے میں دوہرا نہیں رہا، ورنہ قاعدہ اس کے متعلق یہ بتایا تھا کہ پہلے اس میں معرفہ اس کے بعد جار مجرور آ جائیں اور جار مجرور کا متعلق لفظ موجود نہ ہو تو ان کو مبتدا خبر بناتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے کہ زید مبتدا ہے اور بالبلد یہ ظرف مستقر ہوگا ثابت کے متعلق ہو کر. ثابت صیغہ صفت اس میں وزن الفاعل راجب اس میں مبتدا صیغہ صفت اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر مبتدا خبر جملہ اس میں خبری. آخر میں جو آیت مبارکہ اس کی ترکیب کرتے ہیں لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. تو اس میں جو لا تلقوا میں لا ہے یہ لا نہیں کا ہے، تو صیغہ ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر فعل نہیں حاضر معروف ثلاثی مزید فی ہے ناقص یائی ہے باب افعال سے ہے. تو لا تلقوا یہ فعل ہوگا، واؤ میں بارز اس کا فاعل ہے کیونکہ یہ بھی اس کا حساب بھی وہی ہوگا کہ مضارع کے جو صیغے ہیں انہی کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے کیونکہ اس سے یہ بنتی ہے. تو اس لیے جو مضارع کے صیغے ہیں اس میں جو دو صیغے ہوتے ہیں، صیغہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے. اور جو مضارع کے تین صیغے ہیں جو پیچھے بھی بتائے کہ واحد مذکر حاضر واحد متکلم اور جمع متکلم، ان کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی جو صیغے ہیں ان کا فاعل ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بھی انہی میں سے آیا. تو اس میں جو واؤ ضمیر بارز ہے وہ اس کا فاعل ہے، فعل ہو گیا فاعل ہو گیا. اس کے بعد اگر جو با رہی ہے نا یہ با زائدہ ہے، اور با زائدہ ہو یا اور بھی جو حروف ہیں وہ اگر زائد کہیں پر آ جائیں تو ان کو ظرف مستقر یا لغو نہیں بناتے. یہ قاعدہ ہے، اس کو بھی یاد رکھ لیں کہ یہاں پر بھی کوئی حرف جار زائد آ جائے تو اس کو ترکیب کرتے وقت ظرف لغو یا ظرف مستقر نہیں بناتے. تو یہاں پر با زائدہ ہے تو اس کو بس ایسے ہی زائدہ کہہ کر چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد ہے ایدیکم. تو اس میں دیکھیں با حرف جار تو ہے اگرچہ زائدہ ہے لیکن یہ اس بات پر تو دلالت کر رہی ہے کہ یہ اس کے بمبار جو ہے وہ اسم ہے. یہ وہ اپنی جگہ پر درست رہے گا، عمل بھی یہ کرے گا، لفظوں میں عمل ہوگا اس کا کہ یہ جر دے گا با زائدہ جو ہے، تو کیونکہ حرف جارہ میں سے ہے. تو ایدیکم یہ پتہ چلا کہ عید جو ہے نا، یہ جو ایدیکم ہے اس میں پہلا جو ہے یہ کیا ہے، یہ اسم ہے. تو جب اسم ہے اسم کے ساتھ ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے اور مضاف الیہ بنتی ہے. ایدیکم کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ ہو کر یہ ہو جائے گا مفعول بہ. تو اس کو ڈائریکٹ مفعول بہ کہنا نہ کہ جار مجرور نہیں کہنا، تو مفعول بہ ہوگا. اس کے بعد ہے الی التہلکہ. تو الی حرف جار ہے، التہلکہ مجرور جار مجرور مل کر یہ پھر ظرف لغو ہو جائیں گے. لا تلقوا فعل کے لیے لا تلقوا فعل، اس میں واؤ ضمیر بار اس کا فاعل، فعل فاعل مفعول بہ اور اس ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اب جو ترکیب کی اس کے مطابق ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. تو پہلا جو تھا وللمقابلۃ، تو اس کا تعلق پیچھے ہی ہو جائے گا. تو اس کا جو للمقابلہ ہے، پھر اس طرح للقسمی ہے، للاستعطاف ہے، للظرفیت ہے، للزیادت ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا. یعنی اس طرح ہی ہو جائے گا کہ تحقیق بھی با مقابلہ کے لیے آتی ہے، تحقیق بھی با قسم کے لیے آتی ہے، تحقیق بھی با استعطاف کے لیے آتی ہے، تحقیق بھی با ظرفیت کے لیے آتا ہے، تحقیق بھی با زیادت کے لیے آتی ہے. اس کے بعد جو آگے ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہیں. تو جو نحو اشتريت العبد بالفرس کی جو پہلی ہم نے ترکیب کی تھی وہ یہ تھی کہ مثال و مبتدا نکالا تھا، یہ اس کی خبر بنایا تھا. تو اس کے مطابق ترجمہ اس کا یہ ہو جائے گا کہ مقابلہ کی مثال اشتریت العبد بالفرس کی مثل میں ہے. اس کے بعد یہ اشتریت العبد بالفرس کی ترجمہ الگ سے ہوگا کیونکہ اس کی الگ ترکیب ہم نے کی تھی. تو اس کا ترجمہ تھا اشتریت العبد، میں نے غلام خریدا، فرس یعنی گھوڑے کے بدلے. اس کے بعد آگے جو تھا کہ نہ وہ باللہ لا فلن قضا، اس کا جو پہلی ہم نے ترکیب کی تھی مثال مبتدا نکال کر، تو اس کا ترجمہ ہوگا بائے قسم کی مثال باللہ لا فلن قضا کی مثل میں ہے. تو دوسرا اس کا ترجمہ ہو جائے گا باللہ لا فلن قضا کا کہ اللہ کی قسم میں البتہ ضرور ایسا کروں گا. تو اس کے بعد جو آگے تھا ناو ارحم بزید، اس کا پہلی ترکیب کا ترجمہ ہوگا کہ استعطاف کی مثال ارحم بزید کی مثل میں ہے. اس کے بعد الگ سے ترجمہ ہو جائے گا ارحم بزید کا کہ تو زید پر رحم کر. اس کے بعد تھا مثال ہو ناو زید بالبلد، اس کا جو پہلی ہم نے ترکیب کی تھی اس کے مطابق ترجمہ ہو جائے گا کہ بعض ظرفیت کی مثال زید بالبلد کی مثل میں ہے. دوسرا اس کا ترجمہ ہوگا زید بالبلد زید شہر میں ہے. اس کے بعد جو آگے پہلی ہم نے ترکیب کی تھی اس کے مطابق ترجمہ ہوگا کہ بعض زیادت کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کی مثل میں ہے. اس کے بعد جو دوسری ترکیب کی تھی آیت مبارکہ کے الگ سے، اس کا ترجمہ ہو جائے گا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس مثال کو پڑھتے ہیں. تو آج جو ہم نے پہلا با کا معنی پڑھا وہ تھا کہ با جو ہے یہ مقابلہ کے لیے آتی ہے. تو مقابلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ کا لغوی معنی ہے عوض، بدلہ. تو اس کا اصطلاحی معنی یہ ہو جائے گا کہ
یہ با وہ بات جو بتائے کہ میرا مابعد کسی کا عوض ہے، اس کو کہتے ہیں با مقابلہ۔ تو یہاں پر دیکھیں ہم نے جو اس کی مثال پڑھی تھی کہ اشتریت العبد بالفرس، یہاں پر جو با کا مابعد ہے وہ کسی کے عوض میں آیا۔ کس کے عوض میں آیا؟ اب غلام کے عوض میں آیا، تو یہ با مقابلہ ہو گیا، اس کی یعنی کہ مثال ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد جو دوسری آج ہم نے با کا دوسرا معنی پڑھا وہ تھا کہ با قسم کے لیے آتی ہے، الباء للقسم، کہ با قسم کے لیے آتی ہے۔ تو با قسم کے لیے اس کا معنی کیا ہے کہ با قسم کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ یہ با بتاتی ہے کہ متکلم نے میرے مابعد کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کیا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ باللہ میں با قسم کے لیے ہے، اس کے بعد اس میں جلال شریف ہے۔ تو جو متکلم ہے اس نے جب بات کی تو اس نے ساتھ اس میں جلال شریف کو جب ذکر کیا تو اس نے اپنی بات کو پختہ کر دیا، تو اب سننے والا اس کی بات پر یقین کر لے گا، تو یہ بات ہوتی ہے قسم کے لیے۔ اس کے بعد جو با کا اگلا معنی ہے وہ ہے کہ با استعطاف کے لیے آتی ہے۔ تو استعطاف کا لغوی معنی ہوتا ہے مہربانی چاہنا۔ تو اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ با اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ متکلم نے میرے مابعد کا ذکر کر کے مخاطب کے دل کو نرم کیا اور میرے مابعد کے لیے مخاطب سے کوئی شے مانگی۔ تو یہ با اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس طرح یہاں پر ہم نے جو مثال پڑھی کہ ارحم بزید، تو رحم کر زید پر، تو اب زید جو ہے یہ با کا مدخول ہے، تو یہ با ہے کس کے لیے؟ استعطاف کے لیے۔ یہ با اس پر دلالت کرتی ہے کہ متکلم نے میرے مابعد کا ذکر کر کے مخاطب جو ہے نا اس کے دل کو نرم کیا اور پھر اس سے کوئی شے مانگی۔ تو یہاں پر مخاطب کے دل کو پہلے تو نرم کیا گیا، پھر اس سے شے مانگی۔ شے کیا مانگی؟ کہ تو رحم کر زید پر، جو با کا مابعد ہے اس پر رحم کر۔ تو یہ با ہوتی ہے استعطاف کے لیے۔ اس کے بعد جو اگلی با ہے وہ ہے کہ با ظرفیت کے لیے آتی ہے۔ تو با ظرفیت، ظرف کا معنی تو ظاہر ہے کہ ظرف ہونا، اور اس کا لغوی معنی کیا ہے کہ یہ با بتاتی ہے کہ میرا مابعد کسی کے لیے ظرف ہے۔ تو جس طرح یہاں پر مثال دی کہ زید بالبال، زید شہر میں ہے، تو اس با کی جو ظرفیت ہے اس کی ایک علامت بھی ہے کہ اس سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کی جگہ پر فی کا رکھنا درست ہو تو سمجھے کہ یہ با ظرفیت کی ہی ہے۔ جیسے یہاں پر اگر ہم زید فی البلد کہیں تو پھر بھی وہی معنی ہے، زید بالبلد کہیں تو وہ بھی وہی معنی ہے، تو اس لیے یہ گویا کہ با ظرفیت کے لیے ہی ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اس طرح پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں بھی معنی کی بھی بعض کی نشانیاں تھیں، تو نشانیوں سے یہ پہچانا جا سکتا ہے۔ اگر نشانی کسی کی نہیں ہے تو اس کی جو تعریف ہے اس سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے، اس میں پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ با مسابت کی آتی ہے، تو اس کی شاید میں اس وقت نشانی نہیں بتا سکا تھا، تو اس کی دو نشانی بیان کی جاتی ہیں کہ دو علامتیں ہیں اس کی، اس سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ با مسابت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جگہ پر اگر ما رکھا جائے تو معنی ٹھیک بنے تو وہ با سمجھے کہ با مسابت کیا۔ جس طرح پیچھے ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی کہ اشتریت الفارس بسرجہ، میں نے گھوڑا خریدا زین سمیت، تو اگر با کی جہاں پر ہم ما رکھیں تو پھر عبارت بنے گی کہ اشتریت الفارس مع سرجہ، تو اس کا بھی وہی معنی ہے کہ زین کے ساتھ میں نے گھوڑا خریدا، تو وہی معنی ہے۔ اس کی ایک اور علامت یہ ہوتی ہے کہ جو اس با کا مدخول ہے اس سے صیغہ صفت بنائیں، جو بھی اس کا مدخول ہے اس سے صیغہ صفت بنائیں، کوئی بھی کسی بھی باب سے اس سے صیغہ صفت بنا لیں، تو اس سے صیغہ صفت بنائیں تو اس کو صیغہ صفت بنا کر حال قرار دے دیں۔ جب حال بن جائے گا تو اب اگر اس کا وہی معنی ہے جو با کی صورت میں معنی تھا، سمجھیں یہ با کون سی ہے؟ یہ با مسابت کی ہے۔ تو جو ہم نے مثال پڑھی تھی اس میں اگر بنا لیں تو اس کے بعد تھا سرج زین، تو اس سے اگر کوئی اس طرح کا یعنی کہ ملتا جلتا بنا لیا صیغہ صفت تو کیا ہو جائے گا؟ مسرجن، تو وہ ہم اس سے اگر بنا لیں تو عبارت بنے گی اشتریت الفارس مسرجن، تو اس کا بھی ترجمہ وہی ہوگا کہ میں نے گھوڑا خریدا اس حال میں کہ وہ زین شدہ ہے، یا اس طرح یعنی کہ اس کا ترجمہ بن جائے گا، وہی بالکل معنی ہے، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو آج جہاں سے بات چلی تھی کہ جو با ظرفیت کی ہے اس کی بھی علامت ہوتی ہے کہ اس کی جگہ پر فی کا رکھنا درست ہو۔ اس کے بعد جو آخری معنی ہے وہ ہے کہ با زیادت کے لیے آتی ہے۔ تو زیادت کا لغوی معنی تو یہی ہے کہ زائد ہونا، ظاہر ہے۔ تو اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو وہ با جو جسے کلام سے گرا دیا جائے تو معنی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو وہ با زیادت کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو با زیادت کی ہوتی ہے پھر اس کی آگے وضاحت ہے کافی کہ یہ کہاں کا ہوتی ہے۔ تو اس کی بنیادی طور پر با زیادت کی جو ہوتی ہے نا، اس کی یعنی کہ دو قسمیں ہیں کہ کبھی یہ کچھ اس کے مقامات ہیں قیاسی اور کچھ اس کے مقامات ہیں سماعی۔ قیاسی وہ ہوتے ہیں یعنی کہ جہاں پر قاعدے کے ساتھ آئے ہیں، اور سماعی وہ ہیں جو بس عربوں سے سنے گئے ہیں، وہاں پر کسی قاعدے وغیرہ کا اعتبار نہیں ہے۔
تو با جو ہے یہ قیاسی طور پر 3 جگہوں پر زائد ہوتی ہے. ایک ہے حل استفہامیہ کے بعد با جو زائد ہوتی ہے یہ قیاساً زائدہ ہے کہ حل زید بقائم، تو یہاں پر یہ با جو ہے نا یہ قیاسی طور پر زائدہ ہے. پھر اس کے بعد لیسا کے خبر میں جیسے لیسا زید بقائم، تو یہاں پر دوسرا مقام ہوگا. اس کے بعد ہے ما مشابہ لیسا کے خبر میں جس طرح ما زید بقائم. تو یہ جو 3 مقام ہے یہاں پر جو با ہے یہ زائدہ ہے اور یہ قیاسی طور پر زائدہ ہے. پھر ہے کہ با سماعی طور پر زائدہ ہوتی ہے. تو با جو سماعن زیادہ ہوتی ہے اس کے بھی مقامات ہیں. ان میں جو پہلا مقام ہے وہ ہے کہ فاعل میں یہ زیادہ ہوتی ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں ہے کہ کفا باللہ شہیدہ. تو اس میں یہ جو باللہ ہی ہے یہ اس میں جلالت شریف جو ہے یہ ہے فاعل، تو فاعل کے ساتھ جو با یہ یہاں پر فاعل کے ساتھ آ کر زائدہ ہے. اس کے بعد اس کی دوسری مثال ہے کہ یہ مفعول بہ کے ساتھ بھی زائدہ ہوتی ہے، جس طرح لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، جس طرح آج جو ہم نے مثال پڑھی ہے وہاں پر ہے کہ ایدیکم جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے تو اس کے ساتھ جو با یہ زائدہ ہے. پھر اس کا تیسرا مقام ہوتا ہے کہ مبتدا میں یہ آ کر زائدہ ہو جاتی ہے، جس طرح بحسبک درہم، تو اس میں جو حسبک ہے یہ مبتدا بن رہا ہے تو اس کے ساتھ با آگے زائدہ آ گئی. اس کے بعد چوتھا اس کا مقام ہے کہ یہ خبر میں آتی ہے، خبر کے ساتھ مل کر یہ زائدہ ہوتی ہے، جس طرح بحسبک اللہ، تو اس میں اللہ اس میں جلال شریف جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے اور حسبک یہ خبر مقدم ہے، تو یہاں پر یہ خبر کے ساتھ آ گئی ہے. پانچواں اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ لا نفی جنس کی خبر میں یہ جو ہے با زائدہ آتی ہے، جس طرح لا خیر بخیر، تو اس میں آخر والا جو خیر ہے یہ خبر ہے تو اس کے شروع میں جو با آئی یہ با زائدہ ہے اور سماعن زائدہ ہے. اس کے بعد چھٹی اس کی قسم ہوتی ہے کہ یہ مجرور میں زائدہ آتی ہے، جس طرح ان بمالہ، تو اس میں ان حرف جار ہے، اس کا مبا جو ہے مجرور ہوگا مالہ، تو اس کے ساتھ شروع میں با زائدہ آ گئی. تو یہ با کے مقامات تھے سماعی اور قیاسی کے جہاں پر با زائدہ آتی ہے. تو اس طرح ہم نے با کے جو معنی تھے وہ سارے کے سارے پڑھ لیے ہیں. تو یہاں پر اس کتاب میں با کے 10 معنی بیان کیے گئے ہیں، تو ان میں جو 2 معنی تھے وہ کثیر الاستعمال اور باقی ہر جو ہے وہ قلیل الاستعمال ہیں. تو یہاں پر جو ذکر کیے گئے اس میں پہلا تھا الصاق کے لیے با آتی ہے، دوسرا تھا کہ با استعانت کی ہوتی ہے، تو یہ زیادہ استعمال ہوتے تھے اس لیے ان کو مقدم کیا. پھر اس کے بعد ذکر کیا کہ با تعلیل کے لیے آتی ہے، مسابت کے لیے آتی ہے. تعلیل کی جو بات ہے اس کو سببیہ بھی کہتے ہیں. با پھر مسابت کے لیے بھی آتی ہے، با تعلیہ کے لیے آتی ہے. اس کے بعد تھا کہ با جو ہے قسم کے لیے آتی ہے، استعطاف کے لیے آتی ہے، ظرفیت کے لیے آتی ہے، زیادت کے لیے آتی ہے. تو جو تھا نا کہ با قسم کے لیے آتی ہے، تو بعض کتابوں میں اس کو ذکر نہیں کیا گیا الگ سے، اس کو داخل کیا گیا الصاق کے ساتھ ہی، کیونکہ اس کا معنی بالکل وہی ہے. تو گویا کہ یوں سمجھنے کہ جو با الصاق کی ہوتی ہے نا وہ 2 قسموں پر آ گئے کہ وہ کبھی قسم کے لیے آتی ہے، قسم کا معنی اس میں ہوتا ہے، کبھی قسم کے معنی کا بغیر آتی ہے، باقی اس میں فرق کوئی نہیں ہے. اس کے بعد جو استطاف، ظرفیت اور زیادت یہاں پر یہ ذکر ہوئے. اس کے علاوہ باقی اور بھی معنی ہیں لیکن وہ اس سے بھی کم استعمال ہے، یعنی کہ وہ کبھی کبھار آتے ہیں تو اس لیے ان کو مصنف صاحب نے یہاں پر ذکر نہیں کیا. تو اس میں کون کون سے ہیں کہ با جو ہے نا کبھی تو وہ معنی الہ ہوتی ہے، جس طرح کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر جو با آئی ہے یہ بمعنی الہ ہے. اس طرح با جو ہے نا یہ کبھی تفدیہ کے معنی میں ہوتی ہے، با کبھی استعلاء کے معنی میں ہوتی ہے، کبھی تبعیض کے لیے آتی ہے، کبھی تجرید کے لیے آتی ہے. تو یہ جو باقی معنی ہیں اور بھی ہیں اس کے چند ایک، تو ان کو ذکر نہیں کیا. ان کو ذکر نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ بہت ہی کم ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ان کو ذکر نہیں کیا گیا. تو اس طرح ہم نے با کے جو معنی تھے وہ پڑھ لیے حروف جارہ کی باس میں. جو پہلا حرف جار جو شروع میں لے کر ہے با، اس کو ہم نے آج پڑھ لیا. تو انشاءاللہ آگے پھر حروف جارہ جو ان کو پڑھا جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی آج